یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے رب، تو نے مجھ کو دی حکومت اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ سابقہ آیات سے یہ بات معلوم ہو گئی یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کہ ان کے والد بزرگوار سے خطاب تھا۔ اس کے بعد جب کہ والدین اور بھائیوں سے ملاقات سے ایک اہم مقصد حاصل ہو کر یوسف علیہ السلام کو سکون مل گیا، تو اب آخر میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ اور یہ پوری آیت ان کی دعا ہے جو انہوں نے فرمائی تھی کہ اے میرے پروردگار، تیرا احسان اور تیرا شکر کہ تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، اور اس کے بعد مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا کہ اس وقت اس دور میں کسی اور کو یہ علم حاصل نہیں تھا۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، میرا تو کارساز ہے، مجھے فرما برداری کی حالت میں یعنی اپنے دین اور اسلام پر ہی دنیا سے مجھے اٹھائیے اور مجھے اپنے نیک اور کامل اور صالحین بندوں میں میرا شمار فرمائیے۔ یوسف علیہ السلام کے اس دعا میں حسن خاتمہ کی دعا خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مند ہونا اور شکر ادا کرنا، اور اللہ نے جو انہیں مصائب اور مصیبتوں سے نکال کر جو مصر کی حکومت عطا فرمائی اور علم خاص انہیں عطا فرمایا، اس پر تو اللہ کا شکر بنتا ہی ہے، اور نبی ہونے کے لحاظ سے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت کی فکر بھی اور حسن خاتمہ کی دعا بھی وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے کتنے ہی نعمتیں اور درجات بلندی کے مل جائیں، تب بھی وہ اللہ کی طرف سے ترساں رہتے ہیں اور اس پر وہ نازا نہیں ہوتے، بلکہ ہر وقت انہیں اس کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ حالات سلب نہ ہو جائیں اور اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ آ جائے اور اللہ کی طرف سے اللہ کے لیے ہم شکر ادا کرنے والے نہ بن سکیں۔ اس لیے وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ظاہری اور باطنی نعمتیں موت تک برقرار رہیں، بلکہ ان میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔ یہاں تک اس آیت مبارکہ تک یوسف علیہ السلام کی اس آخری دعا کے ساتھ واقعہ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا کامل اور مکمل واقعہ اسی صورت کے اندر مذکور ہوا ہے۔ کسی اور صورت کے اندر یوسف علیہ السلام کے واقعے کا کوئی حصہ مذکور نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو تفسیر ابن کثیر کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جس وقت بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ پھر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے 80 سال تک دور رہے
اور والدین کی ملاقات کے بعد 23 سال زندہ رہے اور 120 سال عمر پائی۔ اہل کتاب کی روایات میں یہ ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی جدائی کا زمانہ 40 سال کا زمانہ تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام مصر میں تشریف لے آئے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ 17 سال زندہ رہے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس کی طرف منتقل کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے آج بھی عام یہود میں یہ رسم ہے کہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس میں لا کر دفن کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی عمر وفات کے وقت 145 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے پر انہیں دفن کیا گیا۔ چونکہ یہ بنی اسرائیل کی اولاد تھی تو فرمایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی لاش کو مصر میں نہ چھوڑا جائے اور اس کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں اور ان کے آبا و اجداد کے پاس کنعان اور فلسطین کے اندر ان کو دفن کیا جائے۔ اس کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تفتیش کی اور ان کی قبر کو دریافت کیا جو کہ ایک سنگ مرمر کے تابوت کے اندر تھی، اور ان کو اپنے ساتھ لے کر ارض کنعان فلسطین میں لے گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے برابر میں انہیں دفن کر دیا۔ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مذکورہ آیات سے ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ چونکہ یہ آیت مبارکہ دعائیہ کلمات ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے آخر میں مذکور ہیں، تو ظاہر ہے کہ دعا جو ہے وہ ایک بطور حمد اور ثنا کے بھی ہوتی ہے اور شکر کے طور پر بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر تو ہر حال میں ہونا چاہیے، اس کی حمد و ثنا بھی ہونی چاہیے۔ ایک چیز تو مسئلہ تو اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ والدین کی تعظیم اور تکریم واجب ہے، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کے ساتھ عمل کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں اور دیگر شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس لیے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو، مگر اس شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ خواب کی تعبیر بعض اوقات زمانہ دراز کے بعد پوری ہوتی ہے، جیسا کہ اس واقعے کے اندر 40 یا 80 سال کے بعد وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی اور وہ خواب سچ ہوا۔ اس کے بعد یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو شخص کسی مرض یا کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مرض سے مصیبت سے نجات دلا دیں تو اسے چاہیے کہ اس نجات پر شکر ادا کرے اور مرض اور مصیبت کے تذکرے کو چھوڑ دے۔ اگلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے جس کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں اس کے لیے اسباب خود بخود جمع ہو جاتے ہیں اور تدبیریں خود بخود بن جاتی ہیں اور وہ کام ہر حال میں پورا ہو جاتا ہے۔ آخر میں اپنے لیے اسلام پر اور شریعت پر قائم رہنے یوسف علیہ السلام نے اس چیز کی دعا مانگی کہ میری موت جو ہے وہ اس حال میں آئے کہ میں شریعت پر ہوں، یعنی مسلمان ہوں، اسلام پر ہوں۔ یہ فرمایا گیا کہ اپنے لیے موت کی دعا کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی تم میں سے مصائب اور حالات سے گھبرا کر موت کی تمنا نہ کرے، البتہ یہ تمنا ضرور کر سکتا ہے کہ جب میری موت کا وقت آئے اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے اور میری موت جو ہے وہ خیر اور عافیت والی اور اسلام اور دین پر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی پر مصیبت آئے تو موت کی تمنا نہ کرے بلکہ یوں کہے کہ مجھے جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے اس وقت تک اللہ مجھے زندہ رکھے، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو اس وقت مجھے موت دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔